ایم اے اردو فائنل کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم میر انیس کے مرثیوں کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی بندوں کے بارے میں ہم اپنی گفتگو رکھ چکے ہیں۔ سلسلہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین کے دو چھوٹے چھوٹے بھانجے اون اور محمد جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور علم کے پاس آ کر اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ اے ماں، یہ جھنڈا ہمیں ملنا چاہیے۔ ماں انہیں ان کی اس خواہش پر ڈانٹتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے حوصلے اور ہمت پر ناز بھی کرتی ہے۔ سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھاتی ہیں۔ دیکھیں کہ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائمال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے، معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے۔ ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے ماموں 3 دن سے نرغے میں ہیں، یعنی کہ دشمنوں کی سے گھرے ہوئے ہیں۔ مشکل کشا کا لال، مشکل کشا حضرت علی کے لیے کہا جاتا ہے، اور مشکل کشا کا لال یعنی کہ مشکل کشا کا بیٹا یعنی حضرت امام حسین۔ اور اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائمال، اور میری ماں کا یعنی حضرت فاطمہ کا جو باغ ہے یعنی کہ ان کا جو خاندان ہے وہ اس جنگل میں یعنی کربلا کے جنگل میں برباد ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتی ہیں کہ پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، کہ اس غم اور ماتم کے عالم میں ہم نے اپنے سروں کے بال کھول رکھے ہیں، تم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اور میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا خیال آ رہا ہے، تم چاہتے ہو ہمیں ایک منصب ملے فوج میں۔ اور آگے کہتی کہ غمخوار تم میرے ہو، تم میرے بھی غمخوار نہیں ہو اور نہ ہی تم امام کے عاشق ہو۔ امام سے مراد ہے حضرت امام حسین۔ اب معلوم ہو گیا کہ تم نام کے طلبگار ہو۔ یہ ایک ماں کی ایک بچوں کو تنبیہ ہے، جبکہ یہ بات بڑے پیار سے اور ایک انداز میں کہہ رہی ہے۔ تو جب ماں نے یہ کہا تو آگے جو ان کے جو لاڈلے بیٹے تھے وہ ان کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے وہ بولے لالا فام، غصے کو آپ تھام لیں اے خواہر امام، واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، فوجیں بھگا کے گنجے شہیداں میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ یہ جو 6 مصرے ہیں، ان 6 مصروں میں شاعر نے جذبات نگاری، مرقع نگاری اور احساسات کی جو کیفیات ہیں اس کو جس طریقے سے بھر دیا ہے، یہ اس کے شاعرانہ کمال کی دلیل ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ ایک منظر بالکل سامنے آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے وہ بولے لالا فام، یعنی ہاتھوں کا جوڑنا، لالا فام کہنا، ایک حرکی تصویر ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔ اور پھر ان کا ڈائلاگ بھی آتا ہے، غصے کو آپ تھام لیں خواہر امام، اے امام کی بہن آپ اپنے غصے کو تھام لیں، واللہ کیا مجال جو لیں علم کا نام، یعنی کہ اب ہم علم کا نام نہیں لیں گے، ہم جھنڈے کا نام نہیں لیں گے، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، کیا مجال کہ ہم اب جھنڈے کا نام تک لے لیں، لیکن ہم جب جنگ لڑیں گے تو تمہیں یہ باوفا غلام جب میدان جنگ میں اپنی جانوں کو قربان کریں گے تب تم پر کھل جائے گا کہ ہم حضرت امام حسین کے عاشق ہیں یا نہیں ہیں، ہم تمہارے غمخوار ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے جذبہ شہادت کا، ہماری شجاعت کا، ہماری ہمت کا، ہمارے حوصلہ کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔
فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، ہم فوجوں کو بھگا دیں گے اور آخر کار شہادت کا جام نوش فرما کر گنج شہیدوں کے گنج میں سو جائیں گے، اور تم کو تب قدر ہوگی کہ ہم کیا ہیں جب ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بات اپنی ماں سے ایک جذباتی انداز میں کہتے نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، بس کہہ کہ یہ ہٹے جو سعادت نشاں پسر، چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر، ٹھہرو ذرا بلا ہے تو لے لے یہ نوحہ گر، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی۔ جب بیٹوں نے کہا کہ جب ہم نہیں ہوں گے، جب تمہیں ہماری قدر ہوگی، تو یہ سن کر ماں تڑپ اٹھی، اور جب ان سعادت نشاں پسر یعنی کہ نیک من بیٹے، چھاتی بھرائی ماں نے، ماں کی چھاتی بھرائی، چھاتی بھرانا بھی محاورہ ہے، کہا تھام کر جگر تھام کر کہا، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے، اے میرے پیارے بیٹو، کہ مجھے اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہو، ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لے یہ نوحہ گر، یہ ماتم کرنے والی ماں ہماری بلائیں تو لے لے، رکو صحیح، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، کیا تمہیں ماں کی نصیحت بری لگی، میں تمہارے صدقے جاؤں، کیا تمہیں اپنی ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا، تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے، ماں کی جگہ پر چھری لگ گئی۔ ایک جذباتی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کرتی ہیں، آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں۔ زینب کے، اب سین بدل رہا ہے، زینب کے پاس آ کے بولے شہ زمن، کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن، شیروں کے شیر عاقل و جرار و صف شکن، زینب وحید عصر ہیں دونوں یہ گل بدن، یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں، تیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور ہیں۔ اب حضرت امام حسین جب ماں اور بیٹوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں اور اپنی بہن زینب کے پاس آ کر شہ زمن یعنی حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہن، تم نے اپنے بیٹوں سے ایسا کیوں کہا، اور پھر ان کی تم نے ایسی باتیں سنی کیوں، یہ میرے بھانجے ہیں، یہ شیروں کے شیر ہیں، یہ عاقل ہیں، جرار ہیں، صف شکن ہیں، بہادر ہیں، صفوں کو کاٹنے والے ہیں۔ زینب یہ میرے بھانجے وحید عصر ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، یہ دونوں گل بدن، یہ میرے دو پھولوں جیسے پیارے پیارے ننھے ننھے میرے بھانجے وحید عصر ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں، یوں تو دیکھنے میں سبھی میں بزرگوں کے طور طریقے انداز موجود ہیں، لیکن میرے ان دونوں بھانجوں میں کے تیور ہی اور ہیں، ارادے ہی اور ہیں، ان کے حوصلے، ان کے ارادے، ان کے تیور دیکھنے کے لائق ہیں۔ آگے دیکھیں کہ 9-10 برس کے سن میں یہ جرأت یہ ولولے، بچے کسی نے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے، اقبال کیوں کر ان کے نقدموں سے منہ ملے، کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے، بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر ہیں، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ یہ الفاظ حضرت امام حسین کے منہ سے ادا کیے جا رہے ہیں شاعر نے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عمریں کیا ہیں، 9-10 سال کے بچے ہیں، لیکن 9-10 سال کی عمر میں یہ ہمت، یہ جوش، یہ ولولہ، ایسے من چلے بچے کسی نے دیکھے ہیں، ایسے من چلے بچے کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اقبال کیوں کر ان کے نقدموں سے منہ ملے، اقبال خوش نصیبی خود آ کر ان کے قدموں سے کیوں نہیں اپنا منہ ملے گی، کیوں نہیں ان کی عزت کرے گی۔ کس گود میں بڑے ہوئے، یہ کس گود میں بڑے ہوئے ہیں، یہ تمہاری گود کے پالے ہوئے ہیں، تمہارا دودھ پیا ہے انہوں نے میری بہن۔ بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر، بے شک یہ جناب امیر حضرت علی کے ورثہ دار ہیں، اور جھنڈا انہی کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن
کیا کروں کہ ان کی عمریں چھوٹی ہیں، ان کی عمریں صغیر ہیں، ان کی عمریں ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم کی عرض جو صلاح شہ آشما حشم۔ فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم۔ مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ اب حضرت امام حسین اپنی بہن سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم جسے کہو اسے فوج کا جھنڈا ہم دے دیں۔ یہ حضرت امام حسین نے اپنی بہن سے عرض کی، صلاح شہ آسما حشم۔ فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، کہ جب سے ہماری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا دنیا سے اٹھ گئی ہیں، اس دن سے ہم نے آپ کو اپنی ماں کی جگہ جانا ہے۔ اب تم ہی مالک ہو، اب کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اب تم جسے کہو گی میں اسے ہی یہ جھنڈا یہ علم سپرد کر دوں گا۔ حضرت امام حسین کی یہ بات سن کر حضرت زینب نے فرمایا، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام۔ قرآن کے بعد ہے بھی تو ہے آپ کا کلام، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام۔ شوکت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ اب حضرت زینب نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ بھی تو کسی کا نام لیں، آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ سردار خاص و عام، خاص اور عام کے سردار مراد حضرت امام حسین، آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ اور میرے لیے تو قرآن کے بعد آپ کا کلام ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اے شہ آسماں مقام، اے آسمان جیسے بلند بادشاہ، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نام لوں گی حضرت عباس کا، جو شوکت میں قد میں شان میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور عباس سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں، اور عباس سے نامدار سے اچھا اس عہدے کے لیے مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں ہوتا۔ آگے کہتے ہیں کہ عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شیار، راحت رساں مطیع نمودار، نامدار جرار یادگار پدر، فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے، بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ یہ تمام وصف بیان کیے گئے ہیں حضرت عباس کے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ عاشق ہیں، وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، آپ کی پہلو کی زینت ہیں، وفادار ہیں، راحت رساں ہیں، مطیع ہیں، نمودار ہیں، نامدار ہیں، بہادر ہیں، یادگار قدر ہیں، فخر روزگار ہیں، صفدر ہے، بہادر ہے، صفوں کو کاٹنے والے ہیں، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں بے مثال ہے، ہزاروں میں ایک ہے۔ ایسے بہادر کو چاہیے کہ آپ اپنا جھنڈا بلند کریں۔ یہ تمام وصف حضرت عباس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، شاعرانہ کمال اس میں دکھایا گیا ہے۔